ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی انٹری، ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بم برسا دیے۔ B-2 اسٹیلتھ بومبر طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں واقع ایرانی نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فردو جوہری تنصیبات پر تقریباً 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ حملوں میں 6 بنکر بسٹر بم اور 30 ٹام ہاک میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی تصدیق، جوہری پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی حکام نے کہا کہ کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، نشانہ بنائی گئی تنصیبات میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ حملے سے پہلے تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کر دیا گیا تھا۔ دنیا کے لیے ایرانی جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ تہران کے پاس اب بھی وقت امن کی طرف لوٹ آئے، ایسا نہ کیا تو دوبارہ نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر کی بھڑکے، کہا ایران کا ایٹمی ہتھیاروں کا خواب نیست و نابود کر دیا۔ جو ہم نے کیا ایسا دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی تھی۔ اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہے۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران کا جوابی کارروائی کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے، آپ نے اسے شروع کیا، ختم ہم کریں گے۔ ایران مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا بھی کوئی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ یمنی رہنما کا بھی رد عمل، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کو جنگ کا آغاز قرار دے دیا۔ محمد الفرح نے کہا جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں، آغاز ہے۔ اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا رد عمل ٹیلی گرام پر پوسٹ میں کہا کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایٹمی تنصیبات پر حملہ، UN چارٹر کی خلاف ورزی، سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل، کہا کہ ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ رویے پر سنجیدگی سے تشویش ہونی چاہیے۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر پہلا حملہ، تل ابیب سمیت اسرائیلی شہروں پر بم برسا دیے۔ پہلی بار خیبر میزائل کا استعمال، حیفا میں کئی عمارتیں آگ کی لپیٹ میں۔ ایران نے خیبر میزائل داغنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تازہ حملوں میں بین گورین ایئرپورٹ، صہیونی فوج کے بایولوجیکل ریسرچ سینٹر اور اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے تمام شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 20 چائل میزائل سے حملہ ہوا۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ، عالمی قوانین کی خلاف ورزی، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے۔ امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا مذاکرات سے ہی ایران اور اسرائیل جنگ کا حل ممکن ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان ایران کے دفاعی موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ایران پر امریکی حملہ، طاقت کا غلط استعمال۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو پریشان کن قرار دیا۔ اینتونیو گوتریس کہتے ہیں یہ خطرناک عمل ہے جو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر موجود خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے، جس کا بین الاقوامی امن و سلامتی پر براہ راست برا اثر پڑے گا۔ تنازع تیزی سے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے، جو شہریوں، خطے اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد صہیونی وزیراعظم کا رد عمل، صدر ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اظہار تشکر بھی کیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا ہے۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے امریکی آئین کو نظر انداز کیا. کانگریس کی منظوری کے بغیر فوجی کارروائی غیر آئینی ہے. امریکی کانگریس کی سابق اسپیکر کا رد عمل کہتی ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹرمپ انتظامیہ سے جواب طلب کریں گے. صدر ٹرمپ کے اقدامات نے امریکی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا. علاقے کو مزید کشیدگی اور خطرناک استحکام کے حوالے کر دیا گیا. مزید جنگیں نہیں چاہیے، امریکی عوام کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. برنی سینڈرز کی تقریر میں ایران پر امریکی حملے کی خبر سن کر مجمع کھڑا ہو گیا. اوکلاہوما میں مجمع نے کھڑے ہو کر مزید جنگیں نہیں چاہیے کے نعرے لگا دی. مجلس وحدت المسلمین سمیت دیگر تنظیموں کے ایران پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت. قائدین نے امریکی حملے کو ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. شیعہ علماء کونسل پاکستان کا آج احتجاج کا اعلان. مولانا تقی عثمانی کی بھی ایران پر حملے کی مذمت. سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے والا شخص کیا انعام حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر سے ملاقات. پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ. کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. پاک بھارت جنگ بندی. بھارتی سیاستدان اور میڈیا امریکی صدر کی کردار کشی کرنے میں مصروف. بھارتی اینکر ارنب گوسوامی نے اپنے پروگرام میں کہا کہ ٹرمپ اپنا بیانیہ بیچ رہا ہے. یہ شخص اسرائیل، حماس اور روس یوکرین کے درمیان جنگ بندی نہیں کرا سکا. بھارتی جماعت عام آدمی پارٹی نے بھی سوال اٹھایا کہ امریکی صدر کا کیا کام ہے کہ وہ جنگ بندی کرائے. راجستھان کے سابق ڈیپٹی وزیر اعلیٰ نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ وہ دہشت گردی پر خاموش کیوں ہے. لاہور میں بادل برس پڑے، درجہ حرارت میں کمی، حبس کا زور ٹوٹ گیا. ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، فیروز پور روڈ، کلمہ چوک، کنال روڈ، مال روڈ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار. اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی بارش کی پیش گوئی. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کا امکان. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، شہر میں آج بھی بوندا باندی کا امکان. سوات میں سیاحوں کی کشتی ڈوبنے سے 2 خواتین جاں بحق، 5 سیاحوں کو زندہ بچا لیا گیا. ایک زخمی سیاح سول اسپتال کا علا منتقل. کشتی پر 11 سیاح سوار تھے. مزید لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. کراچی کے علاقے قائد آباد میں شہری کو غلطی سے پڑوسی کی موٹر سائیکل لے جانا مہنگا پڑ گیا. ملزم صفدر نے طیش میں آ کر فائرنگ کر کے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا. فائرنگ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار ملزم صفدر خان کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے. پولیس نے واقعے میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا. نیوزی لینڈ نے FIH نیشنز کپ 2025 جیت لیا. نیوزی لینڈ نے میچ میں 6 گول کیے. پاکستانی ٹیم صرف 2 گول کر سکی. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے کر نیشنز کپ ہاکی ٹورنامنٹ جیت لیا. پاکستان کی جانب سے ایاز ذکریہ اور شکیل معین نے 1-1 گول کیا. پاک پتن حضرت بابا فری الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. رسومات کی ادائیگی دیوان مودود مسعود چشتی نے کی. زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری.